بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر سے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ آج صبح قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچے تھے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج صبح برادر ملک کویت کے امیر کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے کویت کے سابق امیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 189 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,23,700 ہو گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان مسلح جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور آذربائیجان کے صدر نے آرمینیا کی فوج کے ناگورنو قراباخ شہر سے نکل جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم و امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے کل منگل کے روز دیوان امیری میں اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی ملاقات کریں گے۔ وہ آج صبح قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچے تھے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی اور قطر میں افغانستان کے سفیر عبدالحکیم دلیلی نے صدر ڈاکٹر محمد اشرف غنی اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران کا استقبال کیا۔ دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر کے ساتھ ان کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آج صبح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف ال احمد الجابر الصباح کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے کویت کے سابق امیر شیخ صباح ال احمد الجابر الصباح کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کویت کے حکمران خاندان کے افراد اور اعلیٰ سرکاری حکام کے ساتھ بھی تعزیت کی۔ ان کے ہمراہ گئے ہوئے قطری وفد کے ممبران بھی تعزیت کرنے کے لیے اس موقع پر موجود تھے۔ بعد میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کویت سے دوحہ واپس پہنچ گئے۔ انہیں الوداع کہنے کے لیے کویت کے امیری دیوان کے معاملات کے وزیر شیخ علی جرہ الصباح، قطر کے سفیر بندر بن محمد العطیہ اور قطر کے سفارت خانے کے ممبران کویت کے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے بھی آج کویت کے امیر شیخ نواف ال احمد الجابر الصباح کے ساتھ ملاقات میں ان سے مرحوم شیخ صباح ال احمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا اور اللہ سبحانہ تعالی سے ان کی مغفرت اور انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا کرنے کی دعا کی۔ مشاورتی کونسل کے اسپیکر اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے ممبران نے کویت کے حکمران خاندان کے ممبران اور اعلیٰ سرکاری اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کی اور مرحوم شیخ صباح ال احمد الجابر الصباح کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ریاست قطر نے لیبیا کے اندر انسانی حقوق، اقتصادیات، انسانی صورتحال اور سیکیورٹی سے متعلق بگڑتے ہوئے حالات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے لیبیا میں عام شہریوں اور شہری تنصیبات یعنی ایئرپورٹس، ہاسپٹلز اور مہاجرین کے سینٹرز کو نشانہ بنائے جانے کی بھی سخت مذمت کی ہے اور تمام پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی کمٹمنٹس اور ذمہ داریوں کا احترام کریں۔ قطر نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور تشدد کی کارروائیاں کرنے والوں کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ ٹیچرز ڈے منایا گیا۔ اقوام متحدہ کا تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق ذیلی ادارہ یونیسکو سن 1994 سے ہر سال اکتوبر کی 5 تاریخ کو یہ دن مناتا ہے۔ قطر نیشنل کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس نے یونیسکو کے دوحہ آفس، قطر یونیورسٹی، نارتھ اٹلانٹک کالج اور یونیسکو سے منسلک اسکولوں کے تعاون سے ورلڈ ٹیچرز ڈے یعنی اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ویڈیو لنک کے ذریعے آج ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ قطر کی جانب سے اس دن کے منائے جانے سے ٹیچنگ پروفیشن اور اساتذہ کے لیے عزت و احترام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اساتذہ کے ساتھ وفاداری اور ان کی محنت اور غیر معمولی کوششوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ آج کی تقریب کا افتتاح قطر نیشنل کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس کی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر حمدہ حسن السلیتی
اور دوحہ میں یونیسکو آفس کی ڈائریکٹر ڈاکٹر اینا پولینی کی تقاریر سے ہوا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مبصرین نے قطر کے اندر کورونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات اور اس کی جامع اسٹریٹجی کی بھرپور تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے عوام کو وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے جو غیر معمولی کوششیں کی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ دریاسنا کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے قائم کیے گئے نیشنل گروپ کے نگران ڈاکٹر عبداللطیف الخال نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی ویکسین کے مارکیٹ میں دستیاب ہو جانے کے بعد اس کی خریداری کے معاملے میں قطر کی وزارت صحت اور ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کے مابین مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت قطر کی جامع پالیسی کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کو کچھ عرصے کے لیے اس وائرس کے ماحول میں زندگی گزارنا ہوگی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 194 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 180 افراد مقامی لوگ ہیں جبکہ 14 اشخاص حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 189 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں اور یوں شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,23,700 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تقریباً 35.5 ملین ہو گئی ہے جبکہ 1 ملین سے زیادہ مریض انتقال کر گئے ہیں۔ اسی دوران میں صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 26.7 ملین کے قریب ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ایمرجنسیز کے شعبے کے نگران نے کہا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے ایک شخص کورونا وائرس سے متاثر ہو سکتا ہے اور یوں تعداد کے لحاظ سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کورونا وائرس کے اب تک تصدیق شدہ کیسز کی تعداد سے 20 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے مشکل وقت آنے ہی والا ہے۔ ادھر برطانوی حکومت کے کورونا وائرس ٹیسٹنگ سسٹمز کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ گزشتہ ہفتے کے دوران وہاں کورونا وائرس کے پازیٹیو کیسز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دریاسنا میڈرڈ میں حکومت نے وائرس کی دوسری لہر آ جانے کے بعد نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ پولیس شہر کی تمام بڑی سڑکوں اور شاہراہوں پر گاڑیوں کو روک کر لوگوں کا معائنہ کر رہی ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کے اندر کورونا وائرس کو دوبارہ پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت کی کوششیں کامیاب ہوئی ہیں، جس کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر آکلینڈ میں لاگو پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ اگست کے مہینے میں آکلینڈ میں کورونا وائرس کے نئے کیسز منظر عام پر آئے تھے، چنانچہ 15 لاکھ آبادی والے شہر میں دوبارہ پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ وزیر اعظم نے پابندیوں پر بھرپور عمل درآمد کرنے پر شہریوں کو مبارکباد بھی دی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معالج نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم صدر کا علاج کر رہی ہے۔ وہ ایک ملٹری میڈیکل سینٹر میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت اب بہتر ہے اور انہیں آج یا کل کسی وقت ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کو کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے کے بعد ملٹری ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پروٹوکول کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہاسپٹل سے باہر اپنے سپورٹرز کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس پر ڈاکٹروں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آج مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 5 فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ عراق کے دارالحکومت بغداد کے وسطی علاقے الجادریہ پر میزائل داغے جانے کی خبر ملی ہے، جس کے سبب گرد و نواح کے رہائشی علاقے کو نقصان پہنچا ہے۔ یاد رہے کہ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو مسلح گروپوں کی جانب سے اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہوائی اڈے سے منسلک غیر ملکی افواج کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لبنان میں اگلے ہفتے ملک کے اعلیٰ لیڈرز کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ بیروت سے آمدہ رپورٹس کے مطابق مذاکرات میں ملک کی کابینہ کی تشکیل کے بارے میں سوچ بچار کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ نامزد وزیر اعظم مصطفی ادیب کے عہدہ سنبھالنے سے انکار کیے جانے کے بعد
لبنان سیاسی بحران کا شکار ہو چکا ہے اور اس وقت وہاں انتہائی غیر یقینی کی فضا قائم ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان مسلح جھڑپوں کا سلسلہ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں جانب سے بھاری ہتھیاروں اور ٹینکوں سے گولہ باری کی جا رہی ہے، جس سے بچنے کے لیے ناگورنو کاراباخ کے شہریوں نے گرجا گھروں میں پناہ لے لی ہے۔ ان گرجا گھروں کے تہہ خانے ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین لڑائی میں اب تک 40 شہریوں سمیت 250 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آرمینیا کے ذرائع نے جنگ کی وجہ سے تقریباً 1,45,000 لوگوں کے بے گھر ہو جانے کی اطلاع دی ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے مطالبہ کیا ہے کہ آرمینیا کی افواج ناگورنو کاراباخ شہر سے نکل جائیں۔ ادھر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ ماسکو حکومت یورپ میں امن تعاون کی تنظیم کی سرپرستی میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان موجودہ بحران کا حل تلاش کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کل دیوان امیری میں صاحب اسمو امیر سے اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ملاقات کریں گے۔ وہ آج صبح قطر کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچے تھے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج صبح برادر ملک کویت کے امیر کے ساتھ ملاقات کی اور ان سے کویت کے سابق امیر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 189 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,23,700 ہو گئی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی فوجوں کے درمیان مسلح جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور آذربائیجان کے صدر نے آرمینیا کی فوج کے ناگورنو کاراباخ شہر سے نکل جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم۔